حضرت امیر معاویہ کے وصال کے بعد آپ کا بیٹا یزید پلید نے اپنی خلافت کا اعلان کر دیا۔ یزید ایک بدبخت شرابی اور زانی تھا، اس لیے وہ سمجھ گیا کہ میری خلافت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عتبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی، عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم میری بیعت قبول کرے، اور اگر بات نہ مانے تو ان پہ ظلم و ستم کرو۔ چنانچہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا، کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت و قیادت اور خلافت کے لائق ہرگز نہیں تھا، کیونکہ آپ جانتے تھے کہ یزید فاسق و فاجر تھا، زانی تھا، شرابی تھا اور ظالم تھا۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ تشریف لے گئے۔ اب مکہ شریف میں کوفیوں کی جانب سے بہت زیادہ خطوط آنے لگے کہ اے امام حسین آپ کوفہ تشریف لے آئیں، یہاں پہ یزید کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا ہے، اس لیے ہم لوگ آپ سے ہی بیعت کریں گے، یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے۔ تو آپ نے حالات سمجھنے کے لیے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا۔ جب حضرت امام مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے احترام سے آپ کا استقبال کیا اور آپ کے ہاتھوں میں 18,000 لوگوں نے بیعت کر لیا۔ تو امام مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی امام حسین کے نام ایک خط روانہ کر دیا کہ یہاں کے حالات ٹھیک ہیں، اس لیے آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ لیکن جب یزید نے وہاں کے لوگوں کو دھمکیاں دینا شروع کیا تو وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا۔ ادھر امام حسین مسلم بن عقیل کا خط پا کر مکہ سے کوفہ کے لیے روانہ ہو گئے تو راستے میں امام مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر ملی اور کوفہ والوں کی بے وفائی کا علم ہوا۔ جب کوفہ شہر کے قریب پہنچے تو یزیدی فوج نے آپ کا راستہ روک لیا، تو آپ نے یزیدی فوج کے سپہ سالار ابن سعد سے کہا یا تو ہمیں مکہ واپس جانے دو یا یزید سے ملا دو، مگر ابن سعد نے آپ کی ایک نہ سنی۔ تو آپ نے اپنے قافلے کو ایک چٹیل میدان کے طرف لے آیا، پھر کسی سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے، تو بتایا اس کو کربلا کہتے ہیں۔ تو آپ نے وہیں خیمے لگانے کا حکم دیا۔ صبح 3 محرم کو یزید نے 22,000 کا لشکر بھیج دیا۔ جب 72 افراد پر مشتمل اس قافلے کو قابو میں نہ لا پائے تو 7 محرم کو ابن سعد نے نہر فرات پہ پہرا لگا دیا، کیونکہ پانی کا وہاں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ امام حسین کے خیمے میں پانی نہ پہنچے۔ پھر 9 محرم کو جنگ کرنا چاہا تو امام حسین نے فرمایا مجھے ایک رات عبادت کے لیے دے دو۔ یزیدیوں نے آپ کی بات مان لیا اور پھر 10 محرم کو 3 دن کے بھوکے پیاسے 72 حسینیوں پہ حملہ کر دیا اور امام حسین کے تمام ساتھیوں کو ایک ایک کر کے شہید کر دیا۔ بالآخر امام حسین میدان میں آئے تو یزیدیوں کو ایسا کاٹتے تھے جیسے کوئی گاجر مولی کو کاٹ رہا ہو۔ بالآخر آپ کی تلوار رک گئی کیونکہ نماز کا وقت ہو گیا۔ جیسے ہی آپ سجدے میں گئے تو یزیدیوں نے سوچا اگر امام حسین نے اپنی نماز مکمل کر لیا تو ہم میں سے کوئی بچ کر نہیں جا پائے گا، اس لیے اسی حالت میں امام حسین کو شہید کر دو۔ چنانچہ آپ کو سجدے کی حالت میں نماز کی حالت میں شہید کر دیا۔ جبھی تو کسی نے کہا تھا قتل حسین اصل میں مرغ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ہر کربلا کے بعد۔ دوستو مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو دل سے لائک کرتے ہوئے کامنٹ سیکشن میں آپ ہمیں ضرور بتائیں کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کرتے وقت بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں، ایسے ہی مزید لیٹسٹ ویڈیوز بر وقت پانے کے لیے۔ پھر آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔